السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ پاکستانی داخلی سلامتی کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بھی بات چیت جاری رہے گی، اور آج کے پروگرام میں مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں قاضی حسین احمد، سینئر رہنما اور سابق امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ قاضی صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ کچھ ڈیٹا ہے ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل نے جو ریلیز کیا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے، کچھ تو اس میں خوفناک وہ اعداد و شمار ہے کہ کس تیز رفتاری کے ساتھ پاکستان میں خود کش حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم پچھلے 7-8 سال کا موازنہ کریں تو چند سال پیچھے تھا ہی کوئی نہیں، ایک بھی نہیں تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 2009 جو ہے ایک ورسٹ کیس سیناریو جو ہو سکتا ہے کسی بھی ملک کی تاریخ میں، اس کا منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ مجموعی طور پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں، وہ شہادتیں ہوں فوجیوں کی یا جو ہم کہتے ہیں کہ انسرجنٹ اور شرپسند مادی ہیں ان کو بھی شمار کر لیں، تو سب سے زیادہ جو نمبر ہے وہ بھی 2009 کے پہلے 9 ماہ کے اندر ہی شمار کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے خود کش حملے پچھلے 3-4 سال کی کٹھی فگر کر لیں تو 2009 کے پہلے 9 ماہ کا وہ نمبر جو ہے ان سے میچ کر جاتا ہے۔ صورتحال بہتری کی جانب بڑھنے کی بجائے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ابتری کی جانب زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ہماری وہ کوششیں جو 9/11 کے بعد امریکہ کا فرنٹ لائن الائی بن کر ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ میں ایک حصہ لیا اور کوشش کی کہ یہ جو انسرجنٹس ہیں، دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، ان کو ختم کریں گے، پاکستان سے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، تو دہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے، بڑھ رہی ہے۔ قاضی صاحب، یہ جنگ ہم جیت رہے ہیں یا ہر گزرنے والے دن کے ساتھ دلدل میں پھنس کر ہارنے کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوجی آپریشن تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم نے سوات میں دیکھا ہے فوجی آپریشن بڑے پیمانے پر ہوا ہے، باجوڑ میں ہوا ہے، اور دیر کے ایک علاقے میں ہوا ہے، وزیرستان میں بھی اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ تو ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اس سے معاملہ اور یہ دہشت گردی بڑھتی ہے، ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور عام لوگ اس میں نشانہ بنتے ہیں۔ دہشت گرد کے لیے بہت آسان ہے، وہ اپنا اسلحہ لے کر کسی غار میں چھپ جائیں، ایک جگہ کو تبدیل کر کے دوسری جگہ چلے جائیں۔ ان کے پاس اپنا تحفظ کرنے کے لیے کافی ذرائع وسائل موجود ہوتے ہیں۔ عام لوگ جو ہیں ان کو اور کچھ نہیں، تو یہ جو تبادلہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر، اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ تبادلے کے دوران بھی ان کے بہت سارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، حاملہ عورتوں کی حمل گر جاتے ہیں۔ قاضی صاحب، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن علاقوں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، اب ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ اسلامک یونیورسٹی جو ایک مقدس جگہ ہے تعلیم حاصل کرنے کی، اور نام بھی اسلامک یونیورسٹی ہے، دوسرا کچھ ادارہ ہوتا تو ہم کہتے کہ غصے میں آ کے انہوں نے ویسٹرن یونیورسٹی تھی اٹیک کر دیا۔ جب یہاں پر حملہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ کو تو بائی فورس روکنا ہے، اپنے بچوں کو مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ کون کر رہا ہے؟ اسلامک یونیورسٹی پر کیا کوئی مسلمان اور اہل دل اور بچیوں پر جو اس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، شریعہ فیکلٹی پر کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا، کوئی جہادی تنظیم نہیں کر سکتی۔ تو قاضی صاحب کون لوگ تھے وہ؟ رحمان مالک صاحب کا تو دعویٰ یہ ہے کہ 80% ہمیں میں یہاں تجھے سے ہمیشہ کہتا ہوں، انڈو اسرائیلی لابی جس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے، یہ حکومت کو معلوم ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ تینوں کی بالکل مصلحت یہ ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ان کے کنٹرول میں آ جائے، اور ہمارا جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر دستور میں بھی تبدیلی ہو جائے اور ہمارے نصابی تعلیم میں بھی تبدیلی ہو جائے، دینی مدارس پر پابندی لگ جائے، اور جو اسکولوں اور کالجوں کا نصاب ہے اس میں بھی اسلامیات ختم ہو جائے۔ یہ بالکل واضح طور پر ان کی مقاصد ہیں، اس کے ذریعے سے دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قاضی صاحب آپ کو یہ پرائیویٹ تنظیم کی بس کی بات نہیں ہے اتنے بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں کرنا، جب تک کہ کسی بڑی طاقت کی ان کو حمایت حاصل نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی بعض اوقات تاثر ملتا ہے کہ کچھ جو مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی بھی اس میں شامل کر لیں، یا عمران خان صاحب نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، ہم وہ جہاد دیز میں تو جو کچھ پروموٹ کر رہے تھے وہ ہمارے خیالات سے مطابقت تھا سوویت یونین کے خلاف، تو اس وقت تو ہم نے سارا کچھ قبول کیا۔ ابھی یہ چیزیں ہمارے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتی تو آپ اس کی مخالفت میں یہ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ ہی ملوث ہے۔ ایٹ لیسٹ حکومت میں بعض لوگوں کا یہی خیال ہے۔ ویسے جی اس کے ہم نہیں کہتے، خود امریکی کہتے ہیں، امریکی تھنک ٹینکس کے، مثلا یہ ان کا دانشور ہے، پاکستان ایکسپرٹ ہے
جس نے پاکستان آرمی پر بھی کتاب لکھی ہے اور جس نے آئیڈیا آف پاکستان نئی کتاب اس کی آئی ہے، اسٹیفن کوہن کی کتاب میں بالکل واضح طور پہ درج ہے پاکستان ہمارا لانگ ٹرم ایڈورسری شارٹ ٹرم فرینڈ ہے۔ اگر شارٹ ٹرم فرینڈ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنا چاہیں تو اور اس کے لیے کچھ مدد کی ضرورت ہو تو ہم ایسے کنڈیشنز اور ایسے شرائط عائد کریں کہ جو ہمارے لانگ ٹرم مقاصد ہیں اس کے بارے میں، وہ نیوکلیئر کنٹرول اور وہ نصاب تعلیم کی تبدیلی اور اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا، یہ شرائط ان سے منوا لیں۔ سوویت جہاد کے دنوں میں بھی نصاب تعلیم ایک بن کے آیا تھا نبراسکا یونیورسٹی سے، اس وقت ہم نے اس پہ کیوں نہیں اعتراض کیا؟ نہیں، جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئی ہے کسی بھی طرف سے کہ اس میں ہماری نصاب تعلیم، ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے یا ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر، تو ہم نے اس کی مخالفت کی ہے اور ہم اس کے خلاف ہم نے تحریکیں چلائی ہیں۔ سردار آصف احمد علی وفاقی وزیر ہیں اور سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پلاننگ کمیشن کے ساتھ اس وقت وابستہ ہیں۔ سردار صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ جی شکریہ جناب، شکریہ۔ سردار صاحب، پاکستان کی داخلی سلامتی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ قاضی صاحب کے دل میں بھی اتنا ہی عزیز ہوگا اور آپ کو بھی اتنا ہی عزیز ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاید اصل وجوہات کو ابھی تک جان نہیں پائے اور صحیح اسٹریٹجی نہیں اپنا پائے، اس لیے امن نہیں حاصل کر پائے۔ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ قاضی صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ انڈو اسرائیلی لابی ہے، امریکہ سرپرستی کر رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کون انڈیا اسرائیل لابی کون کا؟ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، اس کے پیچھے جو کار فرما عناصر ہیں ان کی طرف قاضی صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جناب، یہ تو ایک اسٹیٹ آف ڈینائل ہے نا، کیونکہ یہ لوگ تو پاکستان میں بڑے عرصے سے متحرک ہیں اور افغان جہاد کے زمانے سے یہاں ہیں، اس کے بعد اور بھی بے پناہ آتے رہے، یہاں اکٹھے ہوتے رہے۔ تو اب یہ کہنا کہ کوئی مصر سے آیا ہے یا کوئی کسی اور ملک سے آیا ہے، کوئی افغانستان سے آیا ہے، وہ سارے اسرائیلی اور انڈین ایجنٹس ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں اکٹھے کیسے ہو گئے؟ تو یہ ایک تھیسس ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے۔ اور یہ لوگ دھن دھناتے پھرتے ہیں پاکستان میں، اور بہت سی مذہبی جماعتیں انہیں بہت تائید، ان کی تحریک طالبان کی تائید بھی کرتی رہی ہیں، حمایت بھی کرتی رہی ہیں۔ تحریک طالبان کی تائید کون سی جماعت کرتی رہی ہے سردار صاحب؟ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ جمعیت العلماء اسلام کر رہی ہے، اور ابھی بھی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، ہاں جی آج تک کر رہے ہیں، وہ آپ کے اتحادی ہیں حکومت میں۔ شکر ہے جماعت اسلامی اب ایک کلیئر پوزیشن دی ہے کہ دہشت گردی اور خودکش حملہ آور جو یہ ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ایک حرام ایکٹیویٹی ہے۔ میرا خیال ہے جماعت نے یہ سٹینڈ دیا اور بڑا اچھا سٹینڈ دیا، اور مگر باقی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے علماء اس پہ بولنے کو تیار ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں نہیں بولتے۔ سردار صاحب، یہ ایک اہم نکتہ ہے، میں چاہوں گا ذرا قاضی صاحب بیٹھے ہیں تو انہی سے بات کر لیں۔ قاضی صاحب، آپ نے ایک دن پہلے بھی پروگرام میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ تفریق کرتے ہیں ان طالبان میں جو افغانستان میں امریکی فوج سے برسر پیکار ہیں اور ان طالبان میں جو یہاں ہمارے سپاہیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت چاہوں گا۔ ویسے جی، میں یہاں جو حملے ہوتے ہیں، مثلا اسلامک یونیورسٹی میں حملہ ہوا ہے یا پشاور میں بڑے بازار کے اندر دھماکہ ہوا ہے یا لاہور میں اس طرح سے فوجی اور پولیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کو کون مذہبی یا کوئی سیاسی جماعت جو پاکستان کی ہو اور جو اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہو وہ کیسے جواز فراہم کر سکتے ہیں؟ اور اس میں سے کون سے مقاصد؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا عنصر انوالو ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، لیکن یہ ثابت کرنا کہ یہ طالبان ہیں، یہ ثابت کرنا کہ یہ تحریک طالبان ہے، یہ ثابت کرنا حکومت کا فرض ہے۔ اتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب، وہ جو بھی اس میں ملوث ہو، لیکن ایک چیز، آپ بڑی مذہبی شخصیت ہیں، فالوئنگ بھی آپ کی، آپ کے منہ سے واضح چیز یہ آن ایئر جانی چاہیے، کیا خود کش حملے جو پاکستانی سپاہیوں کے خلاف پاکستان میں کیے جا رہے ہیں وہ اسلام میں حرام ہیں یا جائز ہیں؟ جو پاکستانی عوام یا پاکستانی سپاہیوں کے خلاف خودکش حملے ہوں یا ویسی قتل کرنے والے ہوں، اس کو حرام، اس کو بالکل اسلام دشمنی سمجھتے ہیں ہم۔ حرام ہے اسلام میں، حرام بھی ہیں، اس لیے یہ خودکش حملے صرف حرام نہیں ہیں، لوگوں کو